شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں اس سردی کے ٹھنڈے موسم میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے سننے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ ہمیشہ سن سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے مومنہ نے، اور مومنہ بتاتی ہیں کہ میں چکوال کی رہنے والی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ پیش آئی میری زندگی میں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ خوفناک کہانی اس وقت میرے ساتھ پیش آئی جب میری عمر 20 سال تھی، اور یہ کہانی 10 سال پہلے کی ہے، اور اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ لیکن جب یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ پیش آئی تو ہم سب لوگ جو تھے، ہم اتنا سہم کر اور ڈر کر رہ گئے تھے کہ ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو دن ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ میں اپنے کالج میں پڑھتی تھی، اور میں بہت زیادہ ایک ایسی لڑکی تھی جو زیادہ تر لوگوں سے گھلتی ملتی میں نہیں تھی، کافی دوست میرے کم تھے، اور میں بہت زیادہ اپنے کزنس میں، اپنے رشتہ داروں میں بھی اتنا زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی، زیادہ کسی سے کھل کر میں بات نہیں کرتی تھی، اور لیکن پھر بھی میرے لیے اس ٹائم میں کافی رشتے آتے تھے، کافی میرے والدین کو پروپوزلز آتے تھے میرے، لیکن میرے جو والدین تھے وہ سب کو منع کر دیتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پر میری مرضی نہیں تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھوں اور کوئی جاب کروں، اس کے بعد جو شادی کے معاملات ہیں یہ دیکھے جائیں گے۔ ایک دن اچانک سے ایسا ہوا کہ میرے گھر پہ ایک گفٹ آیا میرے لیے، اور وہ جو گفٹ تھا وہ بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں تھا، بہت ہی زیادہ پیارا تھا، لیکن اس پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا، جسٹ اس پہ میرا نیم مینشن تھا کہ یہ مومنہ کے لیے ہے، اور اس پہ کوئی ایڈریس نہیں تھا کہ ہمیں پتہ چلے وہ کس کی طرف سے ہے۔ وہ گفٹ جب میں نے کھول کر دیکھا اس ٹائم پر، کیونکہ میرے والدین گھر نہیں تھے اور میں گھر پر اکیلی تھی میرے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، تو جب میں نے وہ گفٹ کھول کے دیکھا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک پینٹنگ تھی، اور وہ جو پینٹنگ تھی وہ بہت ہی زیادہ پیاری تھی، اور وہ ایک بہت نیچر والی جو پینٹنگز ہوتی ہیں اس میں پہاڑ بنے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ خوبصورت جھرنا بنا ہوا تھا، دریا وغیرہ سب کچھ، بہت اچھا ویو تھا اس کے اندر، اور وہ پینٹنگ ایسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے ہم لوگ وہیں پہ ہیں، اسی جگہ پہ ہیں، اسے فیل کر سکتے ہیں۔ وہ پینٹنگ مجھے بہت خوبصورت لگی، اور وہ پینٹنگ میں نے اپنے پاس رکھ لی اور اپنے روم میں نے اسے لگا لیا۔ وہ پینٹنگ سائز میں کافی بڑی تھی، اور بہت زیادہ اس پینٹنگ کا جو فریم تھا وہ بھی بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، پورا گولڈن، ڈارک گولڈن کلر تھا وہ، اور وہ جو پینٹنگ تھی اس کے اندر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور جب میرے چھوٹے بھائی بہنوں نے دیکھا تو ان کو بھی بہت زیادہ پسند آئی، اور وہ تعریف کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ پوچھنے لگے کہ یہ آپ ہی کس نے بھیجی ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ کس نے بھیجی ہے، لیکن جب میرے والدین آئے اور مجھے اس بات کا جب احساس ہوا کہ نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پینٹنگ کس نے دی ہے اور کس نے نہیں، اور میں نے اپنے کمرے میں لگا لی ہے، تو میرے والدین کیا سوچیں گے؟ تو جب میرے والدین آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ مجھے وہ پینٹنگ بہت اچھی لگی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ کمرے میں لگی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی، تو میرے والدین نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا پینٹنگ یہاں کیا کر رہی ہے، کون دے کے گیا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میری فرینڈ ہے، اس نے مجھے گفٹ دیا ہے۔ تو میرے والدین یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، وہ چلے گئے اپنے کمرے میں۔ اس کے بعد اسی رات کو جب میں نے وہ پینٹنگ لگائی تھی، پہلی رات تھی، اور جب میں سو رہی تھی تو مجھے نیند میں کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن بہت زیادہ دھیمی آواز میں، جیسے کوئی میرے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا، کمرے میں اندھیرا تھا،
اور مجھے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن وہ جو آواز تھی وہ اتنی سلو تھی لیکن اتنی کلیئر تھی کہ مجھے وہ جب میں اٹھ گئی میں نے چیک کیا، مجھے کہیں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا، لیکن آواز مجھے آ رہی تھی رونے کی، اور وہ رونے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ اچانک سے وہ آوازیں ایک سے دو ہو گئیں، اور جب وہ آوازیں زیادہ بڑھیں تو میں نے سوچا کہ باہر یہ نہ ہو امی ہوں یا میری بہن ہوں جو رو رہی ہیں۔ میں نے باہر بھی جا کر چیک کیا، کچھ نہیں تھا۔ جب میں واپس آئی تو مجھے ایسے لگا کہ پینٹنگ کے اوپر، یعنی جو بھی وہ پینٹنگ بنی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ چمک رہا ہے، کوئی روشنی ہے، اور وہ روشنی جو ہیں وہ دو ہیں، جیسے کسی کی چمکتی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں، اس طرح کی وہ روشنی تھی۔ میں تو دیکھ کر ڈر گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے لائٹ آن کی، جب لائٹ آن کی تو وہاں کچھ نہیں تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے اس پینٹنگ کو ہاتھ لگا کر سب کچھ اس کا چیک کیا کہ یہ کہیں سے کوئی اس کو شائن پڑ رہی تھی یا کوئی لائٹ تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہم تو وہ میرا نہیں تھا۔ جب میں نے چیک کیا مجھے کچھ نہیں ملا، وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں۔ جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی وہ آوازیں آنا بالکل بند ہو گئیں۔ میں دوبارہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اس رات میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ اس کے بعد برا ہفتہ گزر گیا۔ ہر رات یہی ہوتا تھا کہ رونے کی آواز آتی تھی، اور میں اٹھتی تھی، میں چیک کرتی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں ملتا تھا۔ لیکن مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ جو رونے کی آوازیں ہیں وہ اس تصویر کے، اس پینٹنگ کے اندر سے آ رہی ہیں۔ مجھے بڑا یہ اس چیز کا حیرانگی ہوتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پینٹنگ کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اس پینٹنگ کو اتار کر آگے پیچھے سے چیک بھی کیا کہ کوئی مطلب ریکارڈر یا کوئی ایسا میوزک ٹائپ تو کچھ نہیں لگا ہوا اس کے اندر، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اس پینٹنگ کو دوبارہ وہیں پر لگا دیا۔ اچانک سے ایک دن امی ابو گھر نہیں تھے، موسم بارش کا تھا، اور کیونکہ بارش ہو بھی رہی تھی، نہ میرے چھوٹے بہن بھائی گھر تھے نہ امی ابو گھر تھے۔ وہ کسی فنکشن پہ گئے ہوئے تھے اور مجھے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی تھی، تو میں اپنے روم میں بیٹھ کر اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، اور میرے روم کا جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے، کیونکہ میرا سارا دھیان میری بکس کی طرف تھا، پھر بھی مجھے ایسے لگا میرے آئی کارنر سے مجھے کچھ ایسا نظر آیا جو کہ ایک ناقابل یقین تھا، کہ مجھے نظر آیا کہ میرے سائڈ سے کوئی گزر کر میرے دروازے سے باہر گیا ہے، اور وہ جو بھی ہے وہ بالکل کوئی سیاہ رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اور کوئی عورت ہے، کیونکہ جتنا مجھے فیل ہوا اس کے بال تھے لمبے لمبے اور بہت لمبی ڈریس تھی، اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے کمرے سے باہر نکلی ہے۔ میں نے جب یہ چیز نوٹ کی میں تو اچانک سے رک گئی، اپنا پین وغیرہ میں نے رکھ دیا، اور ایک دو منٹ تو میں دروازے کی طرف ہی دیکھتی رہی کہ یہ بھی ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ یقین نہیں آ رہا تھا مجھے جب میں اپنے دروازے کے پاس گئی اور میں نے باہر دیکھا، تو مجھے سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے کوئی نظر آیا، کیونکہ اس کا جو لباس تھا وہ بہت لمبا تھا، تو وہ سیڑھیوں پہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور وہ اوپر کوئی جا رہا تھا۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں کوئی عورت ہے، کون عورت ہے جو ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ میں نے لاک چیک کیے سارے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ لاک بھی سارے لگے ہوئے تھے، گھر لاک تھا پورا، تو یہ کون ہے جو ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ میں اب ڈر بھی رہی تھی اوپر جاتے ہوئے۔ پہلے تو میں نے بہت زور سے آوازیں دی کہ اوپر کون ہے، مجھے کسی کی آواز نہیں آئی۔ ابھی میں آدھی سیڑھیوں میں پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، جیسے کوئی میرا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت تھی جو کہ بالکل ہمارے ٹی وی لاؤنج جو تھا وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور اس کا جو سر تھا وہ نیچے تھا، اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اور اس کے لمبے لمبے بال اس کے چہرے کے آگے آ رہے تھے، اور وہ بس کھڑی ہوئی تھی، نہ وہ کچھ کر رہی تھی نہ وہ کوئی ہل رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا میں خود بالکل ایک اسٹیچو بن گئی کہ یہ کیا تھا۔ میں اب اسے آوازیں دینے لگی، اور میں نیچے جب اتری تو اچانک سے وہ عورت میرے کمرے کے اندر بھاگی، میں اس کے پیچھے بھاگی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بھی وہ
چیز تھی، جو وہ عورت تھی، وہ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بہت بڑا جمپ کیا اور وہ اس تصویر کے، اس پینٹنگ کے اندر چلی گئی۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کیا تھا۔ اب میں اپنے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور جیسے ہی وہ اس پینٹنگ کے اندر گئی اور غائب ہو گئی، میں تو ایسے ہو گئی جیسے میرے اندر جان ہی نہیں ہے، بالکل کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے میرے اندر۔ میں اتنا شدید ڈر گئی، اور اس کے بعد یہ چیز ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وہ اس پینٹنگ کے اندر غائب ہوئی، میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ مجھے پیچھے سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، کچھ گھسیٹنے کی، تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اتنا زیادہ ڈر گئی، کیونکہ ایک عورت، اسے میں عورت نہیں کہہ سکتی، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک مخلوق تھی جو کہ وہاں پر موجود تھی، اور اس کے بہت زیادہ، بالکل حلیہ اس کا ویسا ہی تھا جو عورت میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی، لیکن اس کا چہرہ اس وقت جو تھا وہ اس کے بالوں سے چھپا ہوا نہیں تھا، اور جو بھی کوئی چیز تھی وہ بہت خوفناک تھی۔ جلا ہوا پورا چہرہ تھا اس کا، اور پورا اس کا جو جبڑا تھا وہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس کے بہت اس طرح سے دانت تھے جیسے کسی جانور کے ہوتے ہیں، اور وہ گھسیٹتے ہوئے میرے ہی سامنے، میری ہی باڈی کو، یعنی مجھے ہی گھسیٹتے ہوئے وہ اوپر کی طرف، سیڑھیوں کی طرف وہ لے کر جا رہی تھی۔ اور یہ سارا سین دیکھ کر میں اتنا زیادہ ڈر گئی، اتنا زیادہ ڈر گئی کہ میں گھر سے ہی باہر بھاگ گئی، حالانکہ بارش ہو رہی تھی، بہت زیادہ تیز طوفان ٹائپ وہ سارا سینیریو تھا، لیکن میں باہر بھاگی، اور میرے جو ساتھ میں ہمسائے تھے، میں ان کے گھر گئی۔ انہوں نے جب میری حالت دیکھی، انہوں نے میرے امی ابو کو فون کیا، اور میرے امی ابو جو تھے فوراً وہ گھر واپس آئے، اور انہوں نے جب مجھے دیکھا انہوں نے کہا کہ چلو گھر چل کے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے گھر نہیں جانا، کیونکہ وہ جو دو مخلوقات ہیں وہ وہیں گھر میں موجود ہیں اور وہ مجھے مار ڈالیں گی، میں نے وہاں نہیں جانا۔ لیکن جب میرے والدین نے بہت زیادہ زبردستی مجھے گھر لے کر گئے، اور میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو پھر میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ اس پینٹنگ کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے، میرے کمرے میں آئی ہے، یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، اور آج تو جو میں نے دیکھا ہے وہ ناقابل یقین بات ہے۔ اور میرے والدین نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ پینٹنگ تمہاری دوست نے بھیجی ہے۔ تب جا کر میں نے انہیں یہ سچ بتایا کہ میں نہیں جانتی یہ پینٹنگ مجھے کس نے بھیجی تھی، کیونکہ مجھے یہ اچھی لگی تھی تو میں نے آپ لوگوں سے جھوٹ کہا تھا کہ یہ میری دوست نے بھیجی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے بھیجی ہے۔ میرے والدین کو مجھ پر بہت غصہ آیا، انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی بہت زیادہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کی بے وقوفی کرتے ہوئے کیا تمہیں ایک دفعہ بھی یہ دماغ میں چیز نہیں آئی کہ اگر کوئی تمہیں گفٹ دے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، نہ اس کا عطا نہ پتہ، تم کس طرح اس سے وہ گفٹ لے سکتی ہو، یا ہمیں کیسے پتہ کہ وہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہمارے لیے۔ تو اس چیز پر میں بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، اور میں نے اپنے والدین سے معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد انہوں نے، ایک مولوی صاحب تھے ہمارے محلے میں ہی تھے، انہوں نے گھر بلایا، اور انہوں نے جب وہ پینٹنگ دکھائی تو مولوی صاحب اس پینٹنگ کو چیک کرنا شروع ہو گئے، اور جب انہوں نے اس پینٹنگ کو چیک کیا تو انہوں نے اس کے کونے میں سے، یعنی بالکل جو کارنر تھا اس کا، جو پورا فریم اس کا بنا ہوا تھا، اس فریم کے اندر سے انہوں نے کچھ تعویذات نکالے، اور وہ جو تعویذات انہوں نے نکالے وہ بہت زیادہ عجیب سے تھے، اور ہمیں جب انہوں نے دکھائے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس بچی پر کسی نے کالا جادو کر کے ان تعویذ کو اس پینٹنگ کے اندر رکھ کر بھیجا گیا ہے، تاکہ کسی کو بھی پتہ بھی نہ چلے کہ یہ تعویذ آپ لوگوں پر کروائے گئے ہیں اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ اب ہم بہت زیادہ حیران تھے کہ یہ کس نے کروا دیا ہے ہمارے اوپر جادو، ہماری تو کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ کس نے کروائے ہیں، لیکن اب ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا، کیونکہ جس نے بھی یہ کالا جادو کروایا ہے اس نے ایسے جنات
بھیجے ہیں اس لڑکی کے اوپر جو بہت زیادہ سخت ہیں اور جان لیے بغیر وہ بالکل بھی نہیں جاتے۔ اب انہوں نے علاج کرنا جب میرا شروع کیا، انہوں نے ان تعویذات کو کسی بھی طرح انہوں نے ضائع کیا، اور جب تعویذات کو انہوں نے ضائع کیا تو انہوں نے پھر ایک عمل کیا جس سے ان جنات کو انہوں نے حاضر کیا اور ان سے گفتگو کی، اور میں ساری گفتگو ان کی سن رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ زور زور سے بات کر رہے تھے اور دوسرے کمرے میں ساری آواز آ رہی تھی۔ تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ تم اس بچی کو، اس کے گھر والوں کو تم چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اور آگے سے ہمیں نہیں پتا کہ کیا رپلائی آ رہا تھا، ہمیں آگے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کہ کون ان سے بات کر رہا ہے۔ تو کافی ان کی کانورسیشن چلتی رہی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ہمارے کمرے میں آئے، انہوں نے میں یہ کہا کہ آپ لوگ اب سکون سے رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو جنات ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور میں نے انہیں یہاں سے بھیج دیا ہے، اور وہ اس چیز پر ایگری ہو گئے ہیں کہ اب وہ دوبارہ تم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ اب ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو اچھی بات ہے، یہ معاملہ ابھی یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ چین سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہی قریباً ہفتہ ہی سکون رہا ہوگا ہمارے گھر میں۔ دوبارہ مجھے اپنے سوتے ہوئے نیند میں، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خواب تھا یا میرا سچ میں مجھے آوازیں آتی تھیں، تو مجھے نیند میں دوبارہ ویسے ہی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں اور ہنسنے کی، جس طرح سے مجھے انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا اس طرح سے مجھے آوازیں آتی تھیں۔ اب میں جب ادھر ادھر دیکھتی تھی اٹھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد، 2-3 دن کے بعد ہی مجھے عجیب سے سائے اپنے کمرے میں گھومتے ہوئے نظر آنے لگے۔ کبھی جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میرے کوئی بیڈ کے پاس کھڑا ہوتا تھا اور بہت زیادہ جھک کر کھڑا ہوتا تھا کوئی، تو مجھے بہت زیادہ خوف آتا تھا، اور جب میں اٹھ کر دیکھتی تھی میں چلاتی تھی، میں لائٹ آن کرتی تھی تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور مجھے اکثر اوقات پہلے تو یہ تھا کہ جب میں اکیلی تھی تب انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا، لیکن اب ایسے ہوتا تھا کہ گھر پہ سب لوگ ہوتے تھے، میرے والدین ہوتے تھے، پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں وہ ہیولے، وہ سائے مجھے نظر آنا سٹارٹ ہو گئے تھے، اور وہ اس طرح نظر آتے تھے کہ ان کی آنکھیں جو تھیں وہ بہت زیادہ سرخ، اور ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی لائٹ بلب جل رہا ہے ریڈ کلر کا، اس طرح سے ان کی آنکھیں تھیں۔ اور بہت زیادہ وہ ہیولے جو تھے، کبھی وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے تھے زمین پہ، کبھی وہ سیڑھیوں میں کھڑے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی وہ لوگ اوپر چھتوں پر، یعنی مجھے جو دیواریں ہوتی ہیں اور چھتیں ہوتی ہیں ان پر مجھے وہ نظر آتے تھے چڑھے ہوئے، اور بالکل مجھے دیکھتے ہوئے، گھورتے ہوئے۔ مجھے بہت زیادہ خوف آیا اور میں نے اپنی امی کو یہ بات بتائی کہ دوبارہ سے میرے ساتھ وہی واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے وہی مولوی صاحب کو دوبارہ بلایا اور انہوں نے اوپر چھت پر جا کر عمل کیا اپنا، اور جب انہوں نے عمل کیا تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جو جنات جن کو میں یہاں سے میں نے بھیج دیا تھا، جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور ہم انہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، وہ جنات یہاں سے نہیں گئے تھے، وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی کہ وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہاں سے نہیں گئے، کیونکہ یہ جنات بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو مجھے اب ان کے لیے بہت ہی ایک عمل کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد یہ جو بھی جنات ہیں، جتنے بھی سخت جنات ہیں، یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ 3 دن کا وہ عمل تھا، اور 3 دن انہوں نے ہمارے اوپر والی چھت پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا تھا۔ اب ہمیں یہ بھی تھا کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ آپ لوگ کیوں کروا رہے ہو، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنی جان امپورٹنٹ تھی۔ ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ہماری چھت پر 3 دن بیٹھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 3 دن مسلسل چھت پر بیٹھ کر عمل کیا، اور میرے ابو کے علاوہ کسی کو بھی اجازت، مجھے تو سختی سے انہوں نے منع کیا تھا کہ تم نے اپنے کمرے میں نہیں سونا اور تم نے بالکل بھی اوپر چھت پر نہیں آنا، بے شک جتنا بھی ضروری کام ہو۔ جب انہوں نے عمل کیا اس کے بعد 3 دن کے بعد جب وہ نیچے آئے
تو وہ بہت مطمئن اور بہت زیادہ سکون میں لگ رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں پھر یہ کہا کہ اب جو ہیں وہ جنات پراپر طور پر یعنی مکمل طور پر یہاں سے جا چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو اب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے کچھ احتیاط بتائیں، انہوں نے مجھے تعویذ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ تم نے اپنے گلے میں رکھنا ہے، اور تم نے بالکل بھی 40 دن تک اوپر چھت پر نہیں جانا، اور تم اپنے کمرے میں تو اب سو سکتی ہو۔ پینٹنگ جو وہ تھی وہ تو پہلے ہی وہ ہٹا چکے تھے میرے کمرے سے، اور اس کو انہوں نے ضائع کر دیا تھا پینٹنگ کو بھی۔ تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے اوپر چھت پر بالکل بھی نہیں جانا، اور یہ تعویذ جو ہے یہ تم نے اپنے گلے سے کبھی بھی نہیں نکالنا۔ تو اس کے بعد سے لے کر اب تک 10 سال ہو چکے ہیں، اور میرے گلے میں ابھی بھی تعویذ ہے۔ اور اس کے بعد اب میں خود بھی احتیاط کرتی ہوں، مجھے خود ڈر لگتا ہے چھت پہ جاتے ہوئے، حالانکہ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے کوئی میرے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کا میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کس نے میرے اوپر، میری فیملی کے اوپر کالا جادو کروایا ہے، اور کون ہے وہ جسے ہم سے اتنا مسئلہ تھا۔ لیکن جو دن اور جو میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ میں ابھی تک نہیں بھول سکتی، اور بہت زیادہ ابھی بھی جب میں ان چیزوں کو، ان مخلوقات کو جب میں یاد کرتی ہوں، ذہن میں لاتی ہوں، تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں، اور بہت زیادہ میں 2-3 دن تک میں انکمفرٹیبل رہتی ہوں، بہت زیادہ۔ اور یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔